تو ہے نا ہمارے اب صرف 2 ہی کلاس رہ گئے، ٹھیک ہے؟ آج والا کلاس اور بس کل والا کلاس ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا یہ کورس الحمدللہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں میں بتا چکی ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کن صورتوں میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے، اور دوسرا کہ کیسا ہمارا کھانا پینا ہونا چاہیے رمضان کے دوران۔ اور کل جو ہم آخری سیکھیں گے وہ تراویح کے بارے میں سیکھ لیں گے۔ ویسے تو میں نے یہ کورس میں تراویح کا کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا، مطلب جو میں نے پوسٹ اپلوڈ کیا تھا، لیکن میں پھر بھی تراویح کے بارے میں کچھ مسئلے ہیں، مسائل ہے، وہ سارے بتا دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو کل کا ہمارا آخری دن رہے گا، تو آپ کو جو بھی سوالات بھی پوچھنے ہو، جو بھی مسئلے ہو اس کورس سے ریلیٹڈ، تو آپ مجھ سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوگا، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1 مہینے کا کورس ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا 1 مہینہ اس کو کھینچ کھینچ کر چلیں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کبھی میں آپ کو زیادہ پڑھاتی تھی تو کبھی میں کم پڑھاتی تھی، تو اس حساب سے جو بھی ساری چیزیں مجھے بتانی تھی اب وہ میں بتا چکی ہوں، تو جب کچھ رہے گا ہی نہیں تو میں آپ کو کیا پڑھاؤں گی؟ اسی وجہ سے ہمارا کورس انشاءاللہ کل پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کل کا ہمارا آخری کلاس رہے گا۔ اور میں آپ لوگ فکر نہ کریں، میں جو بھی یہاں پر ریکارڈنگس ہے میں ابھی وہ ڈیلیٹ نہیں کرنے والی، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں 1 مہینے 2 مہینے کا ٹائم دوں گی، 2 مہینے تو زیادہ ہو گیا لیکن 1 مہینے کا ٹائم دوں گی۔ آپ یہ ساری ریکارڈنگ کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی نوٹ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہی میں یہ جو ریکارڈنگس ہے، یہ جو کلاس ہے اس کو ڈیلیٹ کروں گی، اوکے؟ اور میں جب ڈیلیٹ کروں گی تو میں گروپ میں بھی بتا دوں گی کہ میں اب یہ کلاس ڈیلیٹ کرنے والی ہوں، میں آپ کو بنا بتائے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنے والی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ فکر نہ کریں کہ میں ڈیلیٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے تو آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں، رکیے میں چیٹنگ کو آف کر دیتی ہوں تاکہ ہم کلاس میں دھیان دے سکیں۔ تو جن صورتوں میں روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، تو نمبر 1 ہے تندرست ہونا۔ جیسے کہ جو تندرست ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے وہ روزہ رکھتے ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہوا اور روزے رکھنے سے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تندرست ہونے کے بعد اس کی قضا واجب ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان ہے تو اگر وہ بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اگر اس نے روزہ رکھا اور اس کی بیماری کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے، اگر وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو وہ اس روزے کو چھوڑ دے، تندرست یعنی کہ ٹھیک ہونے کے بعد میں اس کی قضا کر لے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے جب روزہ رکھا اس وقت تو وہ صحیح تھا، اور دن کو یعنی کہ روزہ جب سحری کری تب وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے دن بیتتا گیا تو اس کی طبیعت یا اسے کوئی بیماری لگ گئی یا کوئی زخم لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے لیے وہ روزہ رکھنا انتہائی بہت زیادہ مشکل تھا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بلکہ توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جائز ہے اور بہتر ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے خود کو تکلیف دے کر کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور پھر جو ہم نے روزہ توڑا ہو تو اس کی قضا ہم پر واجب ہے، وہ ہمیں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور حاملہ عورت کا روزہ رکھنے سے اگر بچے کو نقصان پہنچے اور اس کا اندیشہ ہو یعنی کہ کچھ خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اب دیکھیے کچھ عورتیں جو ہوتی ہے وہ پریگننسی میں صرف یہی سمجھتی ہے کہ پریگننسی میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی پریگننسی بالکل سیف ہے، آپ ہیلدی ہے، تندرست ہے، اور آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کے بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو آپ پریگننسی میں بھی روزہ ضرور سے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ہماری ہیلتھ کے بارے میں جانتا ہے، کہ آپ ڈاکٹر سے مطلب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، میں پریگننٹ ہوں تو مجھے روزے رکھنے ہیں، تو کیا میں پریگننسی کے حالت میں روزے رکھ سکتی ہوں؟ اس سے بچے کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ڈاکٹر کہے کہ ہاں بالکل سیف ہے، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو آپ روزے رکھیے، اور اگر ڈاکٹر ایسا کہے کہ نہیں بچے کو خطرہ ہے، بچے کا گروتھ نہیں ہو پائے گا، یا پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر آپ وہ روزوں کو چھوڑ دیں، لیکن اس کی قضا آپ کو بعد میں کرنی ہوگی، کیونکہ روزے تو فرض ہے، وہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اسی طرح جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی جو عورت جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مطلب کچھ منتھ کے، تو جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی آ جائے یا پھر دودھ بند ہونے کا خطرہ رہے، کیونکہ اگر دودھ نہیں آئے گا تو وہ چھوٹا بچہ کیا پیے گا، وہ بھوکا رہے گا، اسے نقصان ہوگا۔ تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا دودھ بند ہو جاتا ہے یا بچے کو کوئی خطرہ ہوتا ہے اس سے، تو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ دے، لیکن اس کی قضا اسے بعد میں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ میں جانتی ہوں، میرے خود کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ رمضان ہی تھا جب فاطمہ بھی آئی تھی اور میرے نفاس کے دن بھی چالو تھے، لیکن نفاس کے دن گزرنے کے بعد میں نے کچھ روزے بھی رکھے تھے، اس دوران میں روزے بھی رکھتی تھی، فاطمہ کو فیڈنگ بھی کراتی تھی۔ تو میرے خیال سے تو مجھے تو اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، یعنی دودھ میں کمی ہونا یا کچھ کمزوری ہونا، ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے جو بھی عورت اگر بچے کو اگر دودھ پلاتی ہے، میرڈ اس کا بچہ ہے، تو پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی۔ اگر بالکل سیف ہے سب چیزیں، دودھ بھی آتا ہے، بچہ بھوکا نہیں رہتا اور کوئی نقصان نہیں رہتا، تو پھر آپ ضرور سے روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ایسا بھی کام نہ کرے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو یا پھر کسی اور کو پرابلم ہو۔ اور جو نمبر 2 پر ہے سفر کرنا، اب یہ جو سفر کا مسئلہ ہے تو اس میں تھوڑی سی کنفیوزنگ والی چیز ہے، یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کا ڈیٹیل ویڈیو آپ کو گروپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گی، آپ کو اسے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ سفر میں کس طرح کب روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کب نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں، حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ جیسے کہ حیض و نفاس کی حالت میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی روزے حیض اور نفاس کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے، رمضان کے بعد ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ یعنی نفاس یعنی جو ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس کے اندر جو بھی ہمارے دن گزر جائیں گے بلیڈنگ کی وجہ سے، تو ہمیں ان روزوں کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ اور حیض کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ حیض میں بھی جو بھی ہمارے دن رہ جائیں گے جب ہم روزے نہیں رکھتے تو اس کی قضا ہمیں بعد میں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے تھے جب ہم روزہ چھوڑ سکتے۔ ایک جو سفر کا رہا، میں انشاءاللہ گروپ میں ویڈیو بھیج دوں گی، آپ اسے سن لینا اور اسے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر ہم کھانے پینے پہ بڑھتے آگے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، چلیے پھر کھانے پینے پہ بڑھتے ہیں آگے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، نہ کہ کھانے پینے کا مہینہ۔ ہمیں یہ بات کو دھیان سے اور دماغ لگا کر سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارا بہت سارا وقت کھانے پینے میں ہی مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم رمضان کے اندر بہت سی انہیلدی چیزیں بناتے، چاٹ بنا لی یا پھر ایسی کچھ پکوڑے بنا لیے، تو ہمیں ایسا اتنی محنت والا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہو، ٹھیک ہے، اور ہم عبادت سے دور ہو جائیں۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی روزہ رکھ لیتے، ہم صبح سے افطاری کی تیاری میں لگ جاتے، ہمارا دوپہر پورا افطاری میں ہی نکل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا بنانا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ ایک آئٹم بنا لیں گے تو ایسا لگے گا یہ تو ادھورا ہے، ابھی ہمیں 2 3 آئٹم اور بنانی ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں اس مہینے عبادت زیادہ کرنی ہے، نہ کہ ہمیں کھانا زیادہ بنانا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس رمضان آپ ہلکا پھلکا کھائیں گے اور ہیلدی کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہیلدی کھانا کس کو بولتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے نیمبو پانی بنا لیا۔ نیمبو پانی بھی ہمیں شوگر میں نہیں بنانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ شوگر جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی انہیلدی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ گڑ والا نیمبو پانی پینا چاہیے، گڑ میں اچھی تاثیر رہتی ہے اور وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں گڑ والا نیمبو پانی، جب آپ شوگر ڈالتے ہو تو شوگر کے بدلے آپ گڑ کو ایڈ کر لو اپنی مٹھاس کے حساب سے، تو آپ کو نیمبو پانی پینا چاہیے۔ آپ 2 گلاس پی لو، 3 گلاس پی لو۔ اس کے علاوہ آپ فروٹ کھا لیجئے، یعنی جو بھی فروٹ ہے، فروٹ میں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بس جو بھی کھانا ہے ہمیں تو ہماری بھوک سے تھوڑا کم کھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اوور ایٹنگ کرنی ہے یا پھر جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا ہے، ہمیں ہماری بھوک سے تھوڑا کم ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی جگہ پیٹ میں ہمیں رکھنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ
کی ہے تلا ہوا بھنا ہوا کھانا، زیادہ آئلی کھانا، یہ ساری چیزوں سے خود کو بچائے کیونکہ اس سے باڈی میں بہت زیادہ نقصان رہتے ہیں۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارا پورا باڈی اس میں ڈیٹاکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اندر سے ہماری باڈی کا صفایا ہو جاتا ہے، تو پورا دن ہمارا باڈی کا صفایا ہوتا ہے اور پھر شام جیسے ہی ہوتی ہے، افطار جیسے ہی ہوتی ہے تو ہم انہیلدی چیزیں کھانے لگ جاتے ہیں، کچھ بھی کھا لیتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہماری باڈی کو۔ تو یہ جو رمضان ہے تو یہ ہماری باڈی کے لیے بھی ایک نعمت ہے کہ ہمارا باڈی پوری طرح اندر سے مطلب کچرا جو ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا وقت اس رمضان میں فضول کی چیزیں بنانے میں ضائع نہیں کریں گے۔ جتنا بھی وقت ملے گا، جو بھی وقت ملے گا تو زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، توبہ میں گزاریں گے تاکہ اس رمضان کا ہمیں پورا پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی میری بات؟ اپنی امی سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے بھی کہیں کہ اس رمضان ہم زیادہ انہیلدی کھانا نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو بھی بنے وہ سادہ ہی بنے اور زیادہ مشقت والا کھانا نہ ہو۔ زیادہ مشقت والا کھانا تو عام دنوں میں بھی نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا دھیان رکھیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ رمضان بس ایک ہی بار آتا ہے تو ایک بار انجوائے کر لیتے، اچھی اچھی افطاری کھا لیتے، تو یہ مہینہ اچھی اچھی افطاری کھانے کے لیے نہیں آتا، یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ مہینہ آتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لے، توبہ کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ گڑ کیسے پتا کرے کہ اصلی ہے یا نکلی؟ آپ مارکیٹ میں بہت سارے آرٹیفیشیلی گڑ ملتے ہیں، دیکھیے جب بھی آپ دکان پر جائیں تو انہیں کہے کہ اوریجنل والا ہمیں کالا گڑ چاہیے۔ دیکھو گڑ ہے نا، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سفید گڑ ہوتا ہے، دوسرا براؤن کلر کا یا بلیک گڑ ہوتا ہے۔ تو ہمیں براؤن اور بلیک والا گڑ ہوتا ہے نا وہ لینا ہے، وہ نیچرل گڑ رہتا ہے، اس میں مٹھاس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو وائٹ والا گڑ رہتا ہے اس میں شوگر بھی شامل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ افطاری میں لسی بھی پی سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی گڑ ڈال دو۔ ایسی جو ہیلدی چیزیں اس کو کھاؤ، ڈرائی فروٹس ہے یا کھجور ہے، تو اس طرح سے اپنے پیٹ کو بھرا کرے، وہ بھی تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں۔ آج کا جو بھی تھا سمجھ آ گیا سب کو؟ اب کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لو۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اس پر ضرور سے عمل بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ صرف سننا نہیں ہے ہمیں۔ اور میں نے جو دعائیں آپ کو دی تھی وہ آپ رمضان آنے سے پہلے پہلے اسے یاد کر لو منہ زبانی، تاکہ آپ کام کرتے ہوئے بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکو، کیونکہ ابھی رمضان میں وقت ہے تو اسی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ وہ ساری دعائیں یاد ہو جائے گی۔ اگر نہ بھی یاد ہو سکے بائی چانس تو فون میں دیکھ کر پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ سفر میں نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو سفر کا کورس نہیں ہے نا، میں نے کہا جو کورس سے ریلیٹڈ سوال ہے صرف اس کو پوچھ لو، کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، اسی لیے ہم دوسری چیزوں کی بات نہیں کریں گے یہاں پر۔ ورنہ پرسنلی میسج کرنا، میں آپ کو بتا دوں گی۔ میں تراوی کا بھی آپ کو آج ہی بتا دیتی، لیکن میں نے سوچا کل کا رکھتے ہیں، کل کا آخری کلاس رکھ لیں گے، اس کے بعد میں آپ سبھی سے ریویو لوں گی کہ آپ کو یہ والا کورس کیسا لگا، آپ کو کتنا سمجھ آیا، کتنا فائدہ مند رہا، تاکہ میں اور لوگوں کو بھی بتا سکوں جنہوں نے یہ کورس میں حصہ ہی نہیں لیا، شاید یہ سوچ کر کہ انہیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، شب قدر کے بارے میں تو میں بتا چکی ہوں کہ اس رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی اسپیشل اس کی کوئی نماز نہیں ہے الگ سے، جو لوگ بہت سی چیزیں بتاتے ہیں تو ان سے ہمیں دور رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی اسپیشل الگ سے نماز نہیں ہے کہ یہ شب قدر کے دن ہی پڑھنی ہے، بس نارمل ہے کہ جتنی عبادت ہو سکے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنی بس عبادت کرے، دو دو رکعت پڑھے تہجد کے وقت، خوب استغفر اللہ پڑھے، کلمہ پڑھے، جنت طلب کرے، جہنم سے آزادگی مانگے، یہ ساری چیزیں کریں۔ آپ بھی پیریڈ میں فون میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے، بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ زبان تو پاک ہے، اگر زبان پاک ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ یہ ایک تھوڑی جہالت والی بات ہے۔
जो लोग समझते नहीं हैं। जी बिल्कुल, नफ़िल नमाज़ जो है शब ए कद्र हो या कोई और दिन हो, नफ़िल नमाज़ तो कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। उम्र में इज़ाफ़ा और कारोबार में बरकत वाली नफ़ील ये नमाज़ भी तो होती है ना। ये कोई भी ऐसी नमाज़ नहीं होती है, ये बस लोगों की एक गलत फ़हमी है जो बहुत मशहूर है जिस पर मैं भी अमल किया करती थी जब मुझे दिन के बारे में इल्म नहीं था, कि लोग पढ़ते हैं कि उम्र दराज की नमाज़, रोज़ी रिज़्क़ार की नमाज़, आफ़त बबाल की नमाज़, पता नहीं कौन-सी नमाज़ है, ऐसी कोई भी नमाज़ें कहीं से साबित नहीं है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों पर अमल ना करें जो दिन में है ही नहीं, जो लोगों ने बनाई हुई है। ऐसी कोई भी नमाज़ नहीं होती है। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गलत-गलत लोग करते हैं, लेकिन हम सबको किस तरह रोकें? कोई हमारी बात सुनेगा तब ना। तो इसी वजह से जो हमने सीखा है तो पहले हम उस पर अमल कर लें ताकि हम उन गलत चीज़ों से बच लें। ठीक है? तो ऐसी कोई नमाज़ नहीं होती, इसका ध्यान रखें। सलातुल तस्बीह की तो पढ़ सकते हैं ना, हाँ, सलातुल तस्बीह की नमाज़ होती है, वो पढ़ सकते हैं और उसके बारे में रील मैंने अपलोड करी हुई है डिटेल्स में। सुन्नत सूरह तरावी पढ़ सकते हैं जो कुरान कुरान का पारा पढ़ते हैं। देखिए तरावी के बारे में कल हम सीखने ही वाले हैं, तो उसमें आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा तरावी से रिलेटेड जो भी अहकाम और जो भी मसाइल है। ओके? फिर आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे। अब तो लेकिन ऐसी सूरह होती है ना जो नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं जिसके कई फ़ायदे होते हैं। देखिए हर नमाज़ के बाद कोई फ़िक्स वाली सूरह नहीं है लेकिन कुछ नमाज़ है जिसके बाद बताया गया है कि जैसे फ़जर नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ना चाहिए। उसके बाद ज़ोहर का तो नहीं लेकिन असर का भी नहीं लेकिन मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ना चाहिए और इशा के बाद सूरह मुल्क, सूरह सजदा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ये पढ़नी चाहिए। और इसके बारे में भी मैंने रील अपलोड की हुई है मेरी आईडी पर। ठीक है? और फिर बचता क्या है ज़ोहर और असर का, तो उसके बाद ऐसे ही कुरान पढ़ लिया करो, 2 पेज पढ़ लिए, 1 पेज पढ़ लिया इस तरह से। तो क्या होगा कि पाँचों वक़्त की नमाज़ में हम कुरान को खोलेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तो इसमें हमें बहुत सवाब मिलेगा। और हमें है ना कुरान हमेशा हमसे थोड़ा ही दूर रखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर कुरान हम ज़्यादा दूर रखेंगे तो अगर हमारे दिल में इरादा आएगा भी कि मुझे कुरान पढ़ना है, लेकिन फिर से कोई न कोई काम में बिज़ी होकर हम कुरान पढ़ना छोड़ देंगे। इसी वजह से कुरान को हमेशा अपने करीब रखो, ताकि जहाँ नमाज़ पर जब बैठोगे, नमाज़ पढ़ोगे, तो कुरान को देखकर हमेशा ये ख़्याल आएगा कि लाओ एक पेज पढ़ लेती हूँ। तो धीरे-धीरे इस तरह से आप 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, इंशाअल्लाह फिर इस तरह से आप दिन में एक-एक, 2-2 पारे भी पढ़ने लगोगे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो वो धीरे-धीरे ही होती है, एकदम से नहीं होती। क्या टीवी के पास कुरान रख रख सकते हैं? हाँ, रख तो सकते हैं, लेकिन आपकी टीवीज़ में अगर आप सॉन्ग्स चलाते हैं या ऐसा कुछ तो ये चीज़ें ना चलाएँ क्योंकि ये हराम है। सॉन्ग्स जो है वो हराम है और टीवी एक फ़िज़ूल की चीज़ है, तो टीवी को अपने घर में ही ना रखें। हम 5 वक़्त की नमाज़ के फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं ना? बिल्कुल 5 वक़्त की नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते ही हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। 5 वक़्त की नमाज़ के बाद मतलब हर नमाज़ के बाद में ऐसी बहुत सी सूरह तस्बीह साबित है जो पढ़ी जाती है। सूरह काफ़ की लास्ट वही 10 आयत या सिर्फ़ फर्स्ट वाली पढ़नी है? आगे-पीछे दोनों की हदीसें हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है। जी, आप भी मैंने देखा है आपकी आईडी पर रील्स अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करती हूँ, माशाअल्लाह अच्छी बात है। सूरह फ़ातिहा पढ़ती हूँ ज़ोहर में और असर में सूरह नबा, क्या ये सही है? नहीं, नहीं, सूरह फ़तह और सूरह नबा इसकी कोई मैंने हदीस अभी तक पढ़ी नहीं है। मैंने जो-जो पढ़ी है और जो-जो उलमा भी बताते हैं वो सिर्फ़ यही है कि फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़ो, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया और इशा के बाद सूरह मुल्क, सूरह सजदा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप भी इस पर ही अमल करें, ठीक है? बाकी जो ज़ोहर और असर में जो रहता है तो उसमें नॉर्मली कुरान की तिलावत कर लिया करें और कुछ नहीं। और सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी, सोने की दुआ भी पढ़नी चाहिए, तस्बीह पढ़नी चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और सबको माफ़ करके सोना चाहिए, ठीक है? हमेशा ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। सुबह में उठने की दुआ भी करनी चाहिए, तहज्जुद की दुआ करनी चाहिए। इन पे भी अमल करें इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए फिर
क्लास को एंड कर देती हूँ। जी हाँ, मैं फ़ातिमा को झूला दे रही हूँ। कुरान ही है ना अपी, तो पढ़ सकते हैं। कुरान तो है ही, लेकिन कोई ये सोचकर पढ़े कि ये पढ़ने से ये होगा, जबकि वैसा कहीं लिखा ही नहीं है, तो फिर ये तो सही नहीं है ना। इसी वजह से मैंने कहा कि नॉर्मली बस कुरान की तिलावत कर लिया करें, कुछ ऐसे फिक्स करके नहीं कि मुझे ज़ोहर में यही पढ़ना है, जबकि वो कहीं पर लिखा ही नहीं है। तो आप नॉर्मली तो कुरान की तिलावत कर सकते हो। क्योंकि अगर हम मतलब जैसे कि फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़ते हैं, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ते हैं और इशा में जो मैंने बताया वो पढ़ते हैं, तो फिर हमें कुरान की तिलावत भी तो अलग से करनी है ना, ताकि हम कुरान को भी पूरा कर लें। अगर सिर्फ़ डेली हम इतनी सूरह पढ़ लेंगे तो वो तो काफ़ी नहीं है ना, हमें कुरान को भी पूरा करना है, कुरान को भी पढ़ना है। इसी वजह से जो भी ज़ोहर और असर में वक़्त मिले तो उस टाइम पे 2-2 पेज करके पढ़ लिया करें या उससे ज़्यादा, जैसी आपकी कैपेसिटी हो। ताकि हम बाकी नमाज़ों में जो सूरह पढ़ते हैं उसके अलावा हम कुरान की तिलावत और कर सकें और कुरान को पूरा भी कर सकें। ठीक है? नमाज़ के लिए कपड़े थोड़े से फटे हुए हो तो क्या नमाज़ नहीं होती है? अगर आपके कपड़े इस तरह से फटे हुए हैं कि आपका सतर नज़र आता है, फिर तो नमाज़ नहीं होगी, और अगर इतना जीना सा होल है कि वो दिखाई भी ना देता हो और ना आपका सतर नज़र आता हो, फिर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब वो आपको पता होगा कि कितना फटा हुआ है। आप ही डेली महीने वाली कुरान पढ़ती हूँ, तो बेगैर महीने वाली भी पढ़नी होगी। क्या मतलब, समझ नहीं आया आपका सवाल? तफ़सीर वाली कुरान। हाँ, तफ़सीर वाली कुरान भी पढ़ सकते हो, पढ़नी चाहिए ताकि हमें मालूम रहे कि अल्लाह ने कुरान में क्या फ़रमाया है, ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ तफ़सीर पढ़नी है तो आप तफ़सीर भी पढ़ सकते हो, और अगर आपको तिलावत प्लस तफ़सीर पढ़नी है तो तिलावत करो फिर तफ़सीर पढ़ो। इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके उसको आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि अल्लाह ने क्या-क्या लिखा है कुरान में। लेकिन सिर्फ़ तर्जुमा ना पढ़ें, क्यों? क्योंकि तर्जुमा हम पढ़ के नहीं समझ सकते, वो आलिम का काम है। हमारे लिए है कि हम तर्जुमा प्लस तफ़सीर को पढ़ें, क्योंकि तर्जुमे में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं कि वो हमें समझ में नहीं आती और वही तफ़सीर के ज़रिए बताया जाता है। इसी वजह से हमारे लिए है कि हम तर्जुमा प्लस तफ़सीर पढ़ें, और जो उलमा होते हैं, जो आलिम होते हैं, तो वो तो जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ने क्या लिखा है, उसकी तफ़सीर क्या हो सकती है, इसका डिटेल्स क्या हो सकता है। इसी वजह से सिर्फ़ तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए हम आम लोगों को, हमें तफ़सीर भी पढ़नी चाहिए। ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल हमारा आखिरी क्लास होगा इस कोर्स का, फिर ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। चलिए, दुआओं में याद रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।